بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شق صدر کے واقعہ کا تذکرہ تھا، اس میں ذیلی گزارشات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، جن میں شیطان سے رکنے اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے مختلف وسائل اور ذرائع کا اور حدیث کا تذکرہ تھا۔ شق صدر کا جب یہ واقعہ پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے اور ان کے قلب مبارک کے دھلنے اور دوبارہ رکھے جانے، اور اس کے بعد اس کے دوبارہ ان کو جس طرح ٹانکے لگائے جاتے ہیں، جس طرح سٹچز لگائی جاتی ہیں، ویسے لگا کے دوبارہ ان کو اس حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے رضائی والد اور والدہ حضرت امیر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جب پریشانی میں باہر نکلے اور انہوں نے بچے کو اس حالت میں دیکھا اور بچے نے ساری وجوہات بیان کر دی، تو انہوں نے اس خوف کے عالم میں کہ یہ مدینہ مکہ کے سردار خاندان کا بچہ ہے، بنی عبد المطلب کا بچہ ہے، تو کچھ اور نہ کہ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کی ہزیمت کا اور نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، پریشانی پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انہوں نے فوراً اس چیز کا فیصلہ کیا، اگرچہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو فوراً جا کے واپس اس کی والدہ کے حوالے کر دیں، بیکاز ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، بعد میں ان کو جب وحی ذریعے بتایا گیا تو انہوں نے پھر اس چیز کی تفصیلات بتائیں کہ وہ دو فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام تھے، ساتھ غالباً میکائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آ کے مجھے زمین پہ لٹایا اور ٹھنڈے پانی سے مجھے اس طرح شق صدر کا سارا واقعہ پیش آیا۔ تو وہ اس خوف کے تحت ان کے والدین جو تھے، رضائی والدین، وہ مدینہ مکہ واپس آئے، اور انہوں نے حضرت آمنہ بنت وہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بچے کو حوالے کیا، اور وجہ بتائی یا نہیں بتائی، بہرحال انہوں نے بچے کو واپس کر دیا، اور والدہ بھی خوش تھی چونکہ قحط ختم ہو چکا تھا، وہ بچے کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی، بچے کے ساتھ ان کا زیادہ ٹائم گزرا ہی نہیں، ایک ہفتہ صرف ان کا شروع میں گزرا تھا۔ تو ماں نے بچے کو وصول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یوں اپنی والدہ کی آغوش پاک میں دوبارہ تشریف لے آئے۔ عمر مبارک 4 سے 5 سال تھی، اور اگلا 1 یا 2 سال یا 1.5 سال کا درمیانی عرصہ یہ ان کی والدہ کے ساتھ گزرا ہے۔ بہت کم ٹائم تھا جس میں ان کو والدہ کی شفقت بلا واسطہ میسر رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ والد بچپن میں ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور والدہ کے ساتھ ٹائم بہت کم رہا، جو زندگی کا وقت تھا والدہ کے ہاتھ میں وہ رضاعت میں بنو سعد میں گزر گیا۔ جب واپس آئے بہت قلیل وقت تھا، اور اس قلیل وقت کے آخر میں جب حضرت بی بی آمنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی غالباً اکثر روایت کے مطابق، تو انہوں نے مدینہ کا سفر کا ارادہ کیا۔ وجوہات مختلف بیان کی جاتی ہیں، ایک مستند زیادہ یہ نظر آتی ہے اس کے اندر کہ والد کی قبر کی زیارت نہ انہوں نے خود کی تھی، حضرت عبداللہ کی، نہ ان کے بچے نے کی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ دونوں ایمن کو جو حضرت آمنہ کی باندی تھیں، افریقی خاتون تھیں، غلام مرد اور باندی غلام عورت کو کہا جاتا ہے، سلیو وومن، وہ ان کو ساتھ لے کے گئے اور مدینہ میں گئے، اور سفر کی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کی زیارت کی، اور وہاں سے وہ ادھر سے پھر وہ واپس آئے، اور واپسی پہ راستے میں ان کا ابوا کے مقام کے اوپر ان کی والدہ کو شدید بخار ہوا، اور وہاں پہ ان کا وصال ہوا۔ اس وصال فوتگی کے وقت حضرت عبد المطلب ساتھ تھے، ایمن ساتھ تھیں، اور یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کا بچہ یہ ان کے ساتھ تھا۔ انتہائی کرب کا عالم تھا، ان ایکسپیکٹڈ، بالکل اس چیز کے لیے ذہنی طور پر وہ تیار نہیں تھے، والد کو الگ یاد کر رہے تھے، ان کو دیکھا تک نہیں تھا، تصویر اس زمانے میں ہوا نہیں کرتی تھی کہ تصویر دیکھ کے والد کو یاد کیا جائے، صرف تذکرہ سنتے تھے اور والد کو دیکھ نہیں سکے۔ اور والد کو ان کے بچھڑنے کا غم الگ تھا کہ اوپر سے ایک اور غم آ اترا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت منشا کے عین مطابق کہ والدہ بھی ان سے جدا ہوئی، اور اس بیابان میں لپٹے رہے اپنی والدہ کے ساتھ اور روتے رہے، اور قبر کے ساتھ لپٹے۔ ایمن نے حضرت عبد المطلب کے ساتھ مل کر قبر کو کھودا اور ان کو وہاں پر دفنا دیا، اور ایمن کے بیان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی مٹی کے اوپر لیٹے رہے، اور ان کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرا۔